ताल्लुक की बुनियाद महज अल्लाह की रजा। और ये ताल्लुक लगा के तो देखें, जितना इसमें मजा है ना, आप यकीन करें ठंडक ही बड़ी है, सुकून ही बड़ा है, कल्बी राहत ही बड़ी है। आप किसी बंदे के साथ लालच के लिए मिल के देखें, वो मिलना बोझ है। आपका लालच पूरा नहीं हुआ, आप तकलीफ में हैं। आप की वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, आप अजियत का शिकार हैं। लेकिन अगर आपका वो ताल्लुक अल्लाह की रिजा के लिए है ना, तो यकीन करें मेरे भाई, आप जब भी मिलेंगे प्यार से मिलेंगे, आप जब भी मिलेंगे खुलूस से मिलेंगे। कि जब भी किसी से ताल्लुक बनाना है, कोई दुनियावी मुनफात पेश नज़र नहीं रखनी। किसी लंबी तशरीह की ज़रूरत नहीं, लंबी तोज़ी की ज़रूरत नहीं, किसी लंबी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं, महज अल्लाह की रज़ा। आप इसकी बुनियाद पर ताल्लुक रखें, आपका दिल ठंडा रहेगा, ज़हन सुकून में रहेगा, आपको किसी से शिकवा ही नहीं पैदा होगा, शिकायत ही नहीं पैदा होगी। इसलिए कि आप बंदे के साथ डायरेक्ट है ही नहीं, आपके और उसके दरमियान तो अल्लाह मौजूद है, उसकी रज़ा मौजूद। वो ताल्लुक नहीं रखना जिस ताल्लुक में ये मुनफत हो कि हमारी बात मानेगा तो फिर ही जाना है। हमने तो वो ताल्लुक रखना है कि वो माने ना माने, हमारा तो ताल्लुक ही अल्लाह की रज़ा के लिए। हम तो भाई इसके कायल ही नहीं है। दोस्तों के साथ भी अगर इस तरह चलना है कि मानेंगे तो चलेगी, तो नहीं मानेंगे तो फिर रहे हम ऐसे दोस्त। इस ताल्लुक को नहीं लेके चल सकते, ये तो बड़ा बोझ है, ये तो मुशक्कत है, ये तो सरासर तकलीफ है, ये सरासर तकल्लुफ है, ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला नूर के मिंबर अता करेगा और उनके नूरानी चेहरे चमकेंगे। अगले लफ्ज़ ऐसे हैं कि वजद आता है। हुजूर फरमाते हैं, वो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, लेकिन नबी और शहीद उनका मर्तबा दे के रश्क करेंगे। अंबिया और शुहदा नाज करेंगे, कहेंगे वाह क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मनसब है। तो फिर अंबिया और शुहदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक ये कौन है जिनका इतना मकाम है। तो रब करीम फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो फकत मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते। और वहां हुजूर ने ये आयत भी तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे। और हुजूर फरमाने लगे, उस दिन हर बंदा गम में होगा, ये गम में नहीं होंगे। आप यकीन करें, मैं बड़ा आसान नुस्खा आपको दे रहा हूं, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए प्यार करना है। ये महज रज़ाए इलाही के प्यार का नतीजा देखो। हुजूर फरमाते हैं, सारे खौफ में होंगे, ये खौफ में नहीं होंगे, सारे गमगीन होंगे, ये गमगीन नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह किया क्या है? फरमाया किया बस इतना है, जिससे मोहब्बत की है अल्लाह की रजा के लिए की है। लेकिन ये हम करते नहीं। अच्छा, कुछ लोगों से हमारी ऐसी भी मोहब्बत है अल्लाह की रजा के लिए, हम उनसे मिले नहीं कभी, उनको देखा नहीं कभी, लेकिन उनसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत तो दाता साहब से मोहब्बत है ना, ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत है ना, गौसे आजम जिलानी से प्यार है ना, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी से मोहब्बत तो है ना, पीर जमात अली से प्यार तो है ना, हज़रत मेहर अली से मोहब्बत तो है ना, फाज़िल बरेलवी की ग़ुलामी तो है ना, शाह नक्शबंद के ग़ुलाम तो है ना, हमें मोहब्बत है ना, औलिया से सूफिया से प्यार तो है। दुनियावी ताल्लुकात ना लगाएं, लोगों से लालच के रिश्ते ना बनाएं, महज इसलिए ताल्लुक ना बनाएं कि मेरा फलां फलां जगह पे काम आ जाए। महज अल्लाह की रजा के लिए प्यार करें। और 3 लफ्ज़ मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस में हैं, वे बड़े लतीफ़ हैं, बड़े वकी हैं, बड़े समझने वाले हैं और बड़े गहराई वाले हैं। दुनिया में कौन मोमिन है जो नहीं चाहता कि उसका रब उससे प्यार करे, और फिर जिससे रब प्यार करे ना, उससे और कोई ना भी ना करे,
تو اللہ رسول کا پیار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ بدقسمتی سے نا ہمارے ہاں تعلقات تجارت ہے، لوگ تعلق بناتے ہیں، کہتے ہیں اتنا میں اس کو تحفہ دوں گا پھر اتنا تحفہ وہ مجھے دے گا، میں اتنا اس کے کام آؤں گا پھر وہ میرے اتنا کام آئے۔ تعلق کو آپ نے بازار بنا دیا ہے، تجارتیں بازار میں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہاں اس کو محبت کو کہاں لا کے آپ نے کھڑا کر دیا؟ آپ یہ نہ کریں، اس سے کوفت پیدا ہوگی، آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ یار میں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، جواب ہی کوئی نہیں آیا، میں تو اتنے تحفے لے گیا تھا اور سامنے والے نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا، تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے۔ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رہنے دیں۔ ہاں تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن تحفہ لینا دینا چاہیے، تحفوں کی تجارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا، اب تھک گئی ہیں میری خودداریاں، اب مجھے بھی کوئی تحفہ ملے تو میرا دل جھکتا ہے اس آدمی کی طرف۔ تو تعلقات کو زندگی میں تجارت نہیں بنانا۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، مومن کی پتہ شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دیتا ہے۔ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی اونچی ہوتی ہیں، پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مومن کا یہ کبھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ میں اس سے نفع پاؤں، میں اس سے فلاں چیز حاصل کروں، یہ اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مومنوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، پر ساری اس لیے لکھی جاتی ہے کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دیں نا، بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسا فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پال جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی، ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے، ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے۔ لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے، ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ تو نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے، ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے۔ پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے، امتحان میں تو نہ ڈالیں، تکلیف تو نہ دیں۔ اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے،
میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے، پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنوں کو، یار دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی وصال کر گئی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا، صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا، 4 تکبیریں پڑھنا تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے، پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ جی میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے، اب وہ بہنوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی؟ اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے۔ آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں۔ آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں، پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں۔ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے۔ لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے، ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے، کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اسے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا، یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ۔ آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے، جو محبوب ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے اس کا شکوہ نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا، محبوب جو ہوا۔ اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا، محبوب اس کا شکوہ نہیں۔ آپ محبوب ہیں اور آپ 2 لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پیار نہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بڑی پرانی بات ہے، کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت، آپ سے ایک مشورہ لینا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں تو یہاں نقطہ ہے تو میں اب کیا کروں؟ میں کہ پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا، تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے۔ تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ محبوباں تے نقطہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا۔ اے اگلی گل آدم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ نہ گل کرنی جے، میری نہیں جے۔ اے انہیں کیتی ہے مرحوم نے، تو بندہ بڑا قابل سی، چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں گے پیر صاحب آکھے ایسی، میں نہیں جی آکھیا، اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا، میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا محبوباں تے نقطہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، اصل۔ اعظم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا، نیرا منافق نہیں اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی۔ اس نے کہا محبوباں تے نقطہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی، قربان جاؤں
आजम चिश्ती के अंदाज़े तकल्लुम पर सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती, और मुफ्ती एक दफ़ा फतवा देते, आजम चिश्ती कहते नहीं मुड़ मुड़ के फरमाउंदा है, सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ के फरमाउंदा है, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर, यार दा कदे भी गिला ना करिए, भावां सहक दे ही मर जाइए, सजना यहाँ ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़। ये पिछला जुमला याद किया आपने, यार दा कदे भी गिला ना करिए, भावां सहक दे ही, यार दा कदे भी गिला ना करिए, भावां सहक दे ही मर जाइए, सजना यहाँ ते लाइए ही ना, जे लाइए फिर तोड़। तो शिकवा करना, गिला। अच्छा शादी देख लें आप, 300 रिश्तेदार शादी में आया होगा, तो मोहब्बत है तो आए हैं ना, कोई भांजे की शादी पे आया है, कोई भतीजे की, कोई किसी की, कोई किसी की, उनमें 3-4 होंगे शिकवों वाले, वो अपना ग्रुप लहदा लेके बैठे होंगे, वो एक मंसूबा बना रहे होंगे कि शादी खराब कैसे करनी। तो ये शिकवे जितने भी हैं ना, ये नफरतें पैदा करते हैं। इसलिए इस्लाम ने कहा गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो गिले शिकवे शिकायतें ये ताल्लुकात को ख़राब करती हैं। आप मोहब्बत करें, आप प्यार करें, मेरे ताजु शरिया, मेरे किबला आलम, मेरा ख़जाना, मेरी कुल कायनात। मेरे हज़रत साहब से मैंने एक दफ़ा कहा, हुजूर बुढ़ापा है, कमज़ोरी है, सेहत बाज़-औक़ात इजाज़त नहीं देती, कईयों से उठ के मिलते हो और कईयों को एक हाथ से भी मुलाकात कर लेते हो, वजह क्या है? कहने लगे कुछ प्रोटोकॉल के कायल होते हैं, उठ के ना मिलें तो दोबारा आते नहीं, और कुछ ऐसे हैं मिलो ना मिले अपने हैं, उन्होंने जाना कहीं भी नहीं। और समझ लो यार, जिनको प्रोटोकॉल ना भी दिया जाए उसका मतलब है इसने कहीं जाना, इसको समझो ना, ये अपनायत। अगर तेरा प्याला कभी तोड़ दिया है तो अपना समझ के तोड़ा है, अगर तुझे इनकार कर दिया है तो अपना समझ के किया है, अगर तेरी कभी नहीं मानी तो अपना समझ के नहीं मानी, इसलिए कि वो अपने होते हैं जिनसे इंसान जैसा मर्जी भी कर ले, हुए जो अपने, उन्होंने छोड़ के जाना, उन्होंने कहीं आगे बढ़ना। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरे साथ तेरा जानवर जा रहा था, लेकिन किसी और का चारा दे के अगर उधर माइल हो गया तो इसे दोबारा घर ना लेके आना, तेरा नहीं। इसे कल कोई इसे अच्छा चारा खिलाएगा तो उधर चला जाएगा। आईने वफादारी समझो, ताल्लुकात में अल्लाह की रिजा लाओ। हम किस तरह के ताल्लुक बनाते हैं कि हर जगह दुनियावी रिश्ता, हर जगह दुनियावी ताल्लुक, हर जगह हमारा यही हाल, यानी गुलामी की किसी शेख की, उस्ताद की, उसे भी जाके कह रहे कारोबार नहीं चलता, बेटा बाहर नहीं जा सकता। ये बात आपको किसी एजेंट से करनी चाहिए थी, पीर से क्यों कर रहे? उसका क्या लेना देना? वो आपकी मुश्किलात के लिए दुआ करेगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये कि अगर आप इसलिए बैत हुए तो फिर तो कहीं और जाना चाहिए था। सुनो ना, सबका दिल करता है ना अल्लाह भी प्यार करे, और सबका दिल करता है ना बंदे भी उससे प्यार करें। कोई नाराज ना हो, कोई तलखी ना करे, कोई मुझसे बिगड़े ना। सबका दिल करता है ना कि अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरुई हो और जरा मखलूक के दरमियान भी बेहतरी हो। ये मुमकिन नहीं होता, ये मुश्किल काम है कि दुनिया भी बंदा रख ले और अल्लाह रसूल की बारगाह भी, मुश्किल काम है। लेकिन एक हदीस है अबू दाऊद शरीफ में, दोनों मसले हल हो सकते हैं, अल्लाह भी राजी हो सकता है और बंदे भी प्यार करेंगे। वो हदीस क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनियावी मामलात से बेनियाज हो जाओ। हर वक्त ना दुनिया मांगा करो, हर वक्त ना पैसे मांगा करो, हर वक्त ना ओहदे मांगा करो, हर वक्त ना दुनियादारी की चीजें मांगा करो। दुनिया से बेनियाज हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और फरमाया जो लोगों की जेबों में है ना उससे बेनियाज हो जाओ, बंदे भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये तुम कहते हो ना फलां के पास बड़ा है तो मुझे क्यों नहीं देता, फलां के पास सरमाया है तो मेरी बात क्यों नहीं करता। फरमाया इससे बेनियाज हो जाओ, लोगों के भी महबूब हो जाओगे। लेकिन शर्त क्या है कि थोड़ी सी ना लालच से बचो, हिरस हवस से बचो, तुम्हारा आपस में प्यार हो जाएगा।
اگر آپ پیسوں سے پیار بڑھائیں گے تو وہ تو ساری عمر دینے پڑیں گے، جہاں بریک لگائیں گے محبت ختم۔ آپ خلوص نیت اور اخلاق کے ساتھ پیار کریں، اس محبت کو دوام ہوگا، دوام، وہ آگے بڑھے گی۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، پہلے بھی اس عنوان کی میں روایتیں بیان کر چکا، لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ ایک دفعہ نا کچھ انصار مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے، مدینے والے بڑے وفادار تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی انصار سے بڑی محبت کرتے، مہاجرین سے بھی بڑی کرتے، پر انصار سے بھی بڑا پیار فرماتے۔ تو یہ انصار مدینہ آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں نا ایک بہت بڑی گزارش لے کے حاضر ہوئے۔ تو ادھر بھی دریائے کرم جوش پہ تھا، فرمایا جتنی بھی بڑی ہے بیان کرو۔ کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں، اور شاید یہ دو جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت تو بات ختم ہو جاتی ہے، جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے فرمائے۔ انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ، چونکہ محبوب کے سامنے تھے، حضور جانتے تھے ان کی ہر چیز کو، محبوب اپنی امت کو جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں، تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ، آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت۔ حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سیٹھ نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہو گئی ضمانتیں، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی، اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ تو اگر آپ لوگوں سے سوال نہیں نہ کریں گے تو حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بھائی لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں دنیا کے لیے، جس سے بھی رشتہ بناتے ہیں تجارت کے لیے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں امیدوں کے لیے، تھوڑا باہر نکلو، اس طرح آپ کا اپنا دل بھی سخت ہو جائے گا، آپ کی اپنی طبیعت کے اندر بھی بڑے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے باہر آئیں، یہ ایک بہت بڑا تکلیف والا مسئلہ ہے، اس سے بچیں۔